میں عائشہ حجاب اپنی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرے شوہر ایک ڈاکٹر ہیں۔ میرے شوہر سے ایک لڑکی روزانہ دوائی لینے آتی تھی۔ وہ بدصورت لڑکی کچھ دنوں میں ہی بہت خوبصورت ہو گئی۔ میرا شوہر روزانہ اسے ایک ہی دوائی دیتا تھا۔ مجھے وہ لگا کہ وہ لڑکی اپنے وجود کی خوبصورتی بنانے کے لیے یہ دوائی لے کر جاتی ہے۔ ایک دن میں نے رات کو شوہر کو الماری میں وہی دوا رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں نے اٹھا کر وہ خود دوائی کھا لی، مگر کچھ دیر بعد میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بابا ایک حکیم تھے۔ ان کے پاس دور دراز سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ میری امی ابو کے کزن تھے اور میرے نانا ابو بھی ایک حکیم تھے۔ میرے نانا ابو کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابو کو ساری حکمت سکھا کر اپنی بیٹی یعنی میری امی کی شادی ان سے کروا دی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہنے والے تھے، اس لیے پورا گاؤں انہی سے علاج کرواتا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور اسکول سے اگر اماں کے ساتھ کھانے میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ گاؤں میں میٹرک تک اسکول تھا، اس لیے میں نے بس وہیں تک پڑھا تھا۔ گھر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابا کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ میری شادی ابا نے اپنے ایک شاگرد سے طے کر دی تھی۔ مجھے ابا کا وہ شاگرد بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن ابا کے سامنے بولنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ میں روز کوشش کرتی کہ ان سے بات کروں۔ آخر ایک دن ہمت کر کے میں نے ابا کو کہہ دیا، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ وہ لڑکا میرا دیکھا بھالا ہے، وہ نہایت ہی شریف ہے۔ میرے کہنے پر تم اس سے شادی کر لو، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابا کی اتنی ڈانٹ سننے کے بعد میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ شادی کر لی۔ میں تو خوش نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا جیسے میرے ابا نے اس پر بھی زبردستی راضی کیا ہو۔ خیر میرا نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات ہی عجیب بات ہوئی۔ اسے ایک کال آئی اور وہ جلدی میں کہیں چلا گیا۔ اگلی صبح کو اسی کو واپسی آئی۔ میں نے پوچھا کہ ساری رات کہاں تھے؟ تب وہ کہنے لگا میری ایک مریض کی ایمرجنسی تھی، اس لیے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ اب اکثر ہی اس کے مریضوں کی کالز آتی رہتی تھی، اس لیے وہ فون خاصا مصروف رہتا تھا۔ میرے لیے تو ویسے ہی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ جب تک ابو زندہ رہے وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا رہا، مگر میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ تب وہ پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ان کا کلینک میرے شوہر نے سنبھال لیا تھا۔ گھر کی بیٹھک کو ہی ہم نے ڈسپنسری بنا لیا تھا۔ وہیں سارے لوگ آتے تھے اور اس سے دوائی لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی میں نے اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے دوائیوں کی پڑیاں بنا دیتی تھی جب سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ایک عجیب بات ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی روزانہ ہماری ڈسپنسری آنے لگی تھی۔ دیکھنے سے وہ بالکل بھی بیمار نہیں لگتی تھی، مگر پتہ نہیں پھر وہ کیوں آ جاتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی سب سے آخر میں بیٹھ جاتی۔ شروع میں نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا، مگر جب وہ روز ہی آنے لگی تو وہ میری نظروں میں آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کس کے لیے آتی تھی۔ وہ اپنے حلیے سے پڑھی لکھی لگا کرتی تھی، اور پڑھے لکھے لوگ تو شہر ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے، پھر وہ یہاں پتہ نہیں کیا لینے آتی تھی۔ ایک دن وہ دوائی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ جاؤ پہلے تم دوائی لے لو۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں میں آخر میں لوں گی۔ میں ابھی اسے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے آواز دے کر مجھے بلا لیا۔ مجھ سے غصے میں پوچھنے لگا کہ تم اس لڑکی سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں ڈر گئی اور کہا کہ میں نے تو اسے یہی کہا جا کر دوائی لے لو۔ میرا شوہر اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس لڑکی سے تم آئندہ کوئی بات نہیں کرو گی۔ میں بے دلی سے آ کر دوائیاں پیک کرنے لگی۔ وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے شوہر سے میری لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا اسے میرے شوہر نے دوائی اور اس نے پیسے بھی نہیں لیے، اور نہ ہی میرے شوہر نے پیسے مانگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے آج سے پہلے کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا تھا جس سے میرے شوہر نے پیسے نہ لیے ہوں۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھ جایا کرتی تھی۔ اب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب تھا۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا، میرا بہت خیال رکھا کرتا،
لیکن کبھی کبھی اس کا موڈ خراب ہو جاتا تو مجھ سے کئی دن بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب کئی دنوں میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کا سوچا، وہ کیوں اس سے پیسے نہیں لیتا، مگر پھر میں یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں اس کا موڈ خراب ہی نہ ہو جائے۔ انہی دنوں میری خالہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے گاؤں سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہاں مجھے ایک ہفتہ رہنا پڑا۔ اس دوران وہ لڑکی میرے دماغ سے نکل گئی تھی۔ جب واپس اپنے گھر آئی تو 3-4 دن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اسے آرام آ گیا ہوگا، اس لیے وہ نہیں آتی۔ ان دنوں میرا شوہر بہت بے چین تھا، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ لڑکی پھر سے نظر آئی تو مجھے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ وہ پھر سے کیوں آ گئی تھی؟ اس کے آتے ہی میرے شوہر کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ اس نے آج بھی دوائی لی اور پیسے نہیں دیے۔ دن بہ دن وہ لڑکی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرا شوہر اس کی دوائی خود تیار کرتا تھا، کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ وہ ایک ہی دوائی سے دیا کرتا تھا۔ میں بہت سسپینس کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کیوں دوا لینے آتی تھی۔ ایک دن وہ دوا لے کر نکلی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لڑکی گاؤں کے سب سے شاندار گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنی امیر ہو کر بھی پیسے مفت میں دوائی لیتی ہے۔ میں واپس آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر سے یہ بات ضرور پوچھوں گی۔ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، آپ اس لڑکی کو کیوں مفت دوا دیا کرتے ہیں؟ میرا شوہر یہ سن کر کہنے لگا، وہ لڑکی اپنی ماں کے لیے دوا لینے آتی ہے۔ اس کی ماں میری ماں کی سہیلی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ میری ماں کی مدد کی تھی، اس لیے میں بس اس کا احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے دوائی کے پیسے نہیں لیتا۔ اس کی ماں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس لیے اس کی بیٹی دوا لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ میں نے یہ سب سن کر کچھ سکون محسوس کیا، ورنہ مجھے تو کوئی اور ہی شک ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کے والدہ کے ہماری شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں ان کی کسی سہیلی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے سوچا کسی دن جا کر اس کی امی کی خبر لے آؤں گی۔ پھر ایک دن وہ لڑکی دوا لینے آئی تھی جب میں گھر سے نکل پڑی۔ میرا ارادہ تھا جب تک وہ یہاں ہے میں اس کے گھر جا کر اس کی امی کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ میں کھڑی سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی کہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں جو اماں جی رہتی ہیں ان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی، یہاں تو کوئی اماں جی نہیں ہوتی، بس ایک لڑکی رہتی ہے، ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سب سن کر میرے حواس سن ہو گئے۔ میرے شوہر نے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی تھی اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی اور میں بہت حیران تھی کہ اس لڑکی نے میرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا، یا پھر شاید میرے شوہر اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اصل بات چھپا رہے ہیں۔ واپس آئی تو وہ لڑکی ابھی بھی وہیں تھی۔ میں نے دوا بنانی چاہی تو میرے شوہر نے مجھے پیچھے کر دیا اور کہنے لگا کہ تم جاؤ، اس کی دوا میں خود بناؤں گا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس دوا میں ایسا کیا ہے۔ وہ لڑکی روزانہ اس کی خاطر آتی ہے۔ مجھے یہی شک تھا کہ وہ جو دن بہ دن اتنی خوبصورت ہو رہی ہے اس دوا کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دیکھوں گی اس دوا میں کیا ہے۔ میں وہ خود کھانا چاہتی تھی تاکہ میں بھی خوبصورت ہو جاؤں اور میرے شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ اس دوران وہ دوا میرے ہاتھ نہ لگی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے دوا بنا کر دی اور کہا جا کر اس لڑکی کو دے آؤ۔ میں نے چپکے سے وہ دوا کو پیکٹ اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور اس لڑکی کو کسی دوسرے مریضہ کی دوائی کا پیکٹ دے دیا۔ وہ دوا میں نے چرا لی تھی۔ اب مجھے دیکھنا تھا کہ اسے کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ رات کو جب میرا شوہر سو گیا تو میں نے چپکے سے وہ دوا کھا لی۔ دوا کھاتے ہی مجھے لگا جیسے میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی، میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ میں فوراً نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ دل میں اچانک شدید درد ہونے لگا۔ میری چیخیں سن کر دوسرے کمرے سے میری ماں بھاگتی ہوئی آئی۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ دعا کھائی تھی جو اس لڑکی کی دینی تھی۔ میرے شوہر نے اسے اتنی خطرناک دعا کیوں دی تھی؟ میں جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھی جا رہی تھی۔ کیا میرا شوہر اسے مارنا چاہتا تھا؟ مجھے اب اپنے شوہر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دور درانہ وہ لڑکی لے کر جاتی تھی، لیکن آخر کس کے لیے؟ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ یہ دعا خطرناک تھی۔ پتہ نہیں جو روزانہ اسے کھاتی ہوں گے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ 3 دن بعد مجھے ڈاکٹر نے چھٹی دی تو میں گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ ایک دم مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ میں نے وہ دعا کھا لی تھی تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا۔ خیر کچھ دن بعد وہ لڑکی نہ آئی۔ اب مجھے شک ہونے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تو شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر دوائیوں والا ڈبہ اٹھا کر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تب وہ کہنے لگا ایک مریض کے گھر جا رہا ہوں۔ میرا شوہر کا رویہ میرے ساتھ پھر سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہا تھا، جیسے اس کا میرے ساتھ رہنے کا کوئی دل نہیں ہے۔ مجھے وہ لڑکی اب کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف روز میرا شوہر بیگ اٹھا کر کسی مریض کو دیکھنے نکل جاتا تھا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کس مریض کے پاس یہ روزانہ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جیسے ہی اپنی دوائیوں والا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلتا تب میں بھی اس کے پیچھے چوری چوری چلنے لگتی۔ جس جگہ وہ پہنچا وہ دیکھ کر حیرت کے مارے میں سن رہ گئی، کیونکہ وہ اسی لڑکی کا گھر تھا جو ہماری ڈسپینسری پر دوا لینے آتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میرا شوہر آخر یہاں کیا کرتا ہے؟ میں نے چھپ کر دیکھا کہ میرا شوہر اس گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرے شوہر نے بیگ سے ایک دوا کی پڑیا نکالی اور اس لڑکی کو دے دی۔ ساتھ ہی وہ کچھ کہنے لگا۔ اتنی دور سے مجھے آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے ہدایت دے رہا ہو کہ اسے دعا کیسے کھانی ہے۔ میرا شوہر وہاں سے گھر آ گیا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا تو میرا شوہر وہیں جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا 3-4 دن پیچھا کیا۔ وہ وہیں اس کے گھر میں جاتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر میں ایسا کون بیمار ہے جس کے لیے دیکھنے میرا شوہر جاتا ہے۔ یہ سب سوال مجھے بے چین کر رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کو اس لڑکی کا فون آیا تھا۔ وہ بڑی جلدی میں گھر سے نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ اس لڑکی کے گھر میں گیا تو تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایمبولینس آ کر رکی تھی۔ تب اس گھر سے کسی کو لایا گیا اور ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ مجھے اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس کو لے کر جایا گیا ہے۔ میرا اندازہ تھا شاید اسی لڑکی کی طبیعت خراب ہے، مگر کچھ منٹ بعد میں نے اس لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں تھوڑا ان کے قریب ہو گئی۔ میرا شوہر اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا کہ اسے دوا دی تھی؟ وہ لڑکی فکر مندی سے کہنے لگی کہ ہاں دوا تو دی تھی، شاید اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اب تم ہاسپٹل جاؤ، میں کل چکر لگاؤں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دونوں کس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ مجھے شک بھی ہو رہا تھا اور عجیب خیالات بھی آ رہے تھے۔ مجھے کسی طرح اس گھر میں داخل ہونا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہاں کون ہے جو بیمار ہے۔ میں نے ایک دن ڈسپینسری سے کچھ دوائیاں چھپا لی اور شوہر کو کہا کہ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، شہر سے جا کر لے آؤ۔ میرا شوہر صبح صبح شہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی گھر سے نکل گئی۔ میرا ارادہ اس لڑکی کے گھر کے اندر جانے کا تھا۔ میں نے نقاب کر کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی لڑکی باہر نکل آئی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اللہ کے نام پر مجھے اپنے گھر کام پر رکھ لو، تمہاری سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں واقعی مشکل میں تو میں ہوں۔ اچھا تم ایسا کرو گھر کے اندر آ جاؤ، مجھے ویسے بھی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ مجھے بس جاننا تھا کہ گھر کے اندر کون کون ہے۔ وہ مجھے پورا گھر دکھانے لگی۔
ایک کمرے کے باہر رک کر کہنے لگی، تم پورے گھر کی صفائی کرو گی مگر اس کمرے میں کبھی مت جانا۔ اس کمرے کی صفائی میں خود ہی کر لیا کروں گی۔ اس کے بعد میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ اس کمرے میں کوئی تو راز ہے۔ اس دن تو میں گھر واپس آ گئی، مگر میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس راز کو پتہ چلا کر رہوں گی۔ وہاں کیا راز ہے؟ کیوں میرا شوہر وہاں جاتا ہے؟ اگلے دن میں نے شوہر کو کہا، میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ میرا پکا ارادہ تھا کہ آج سارا راز معلوم کر کر ہی لوٹوں گی۔ میں نقاب کر کے اس لڑکی کے گھر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ صفائی سے پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی جو میں گھر سے لے کر آئی تھی۔ میں نے وہ چائے پی، اس نے وہ چائے پی اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں خود اس کے کمرے میں کی طرف بڑھی جس میں جانے سے اس نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی میری جان نکل گئی، کیونکہ کمرے میں ایک بیمار شخص بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نام اعجاز ہے اور میں تانیہ کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر میں سن ہو گئی۔ تانیہ اسی لڑکی کا نام تھا جس کے گھر پر اس وقت میں موجود تھی۔ میں نے ایک دم دوائیوں والی پرچی پہ اس کا نام پڑھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے بیمار کیسے ہوئے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے روز کوئی نہ کوئی نئی دوائی لا کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا میری بیوی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی کو اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ماں نے زبردستی میری شادی اس سے کر دی تھی۔ شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، میں بہت بیمار ہو گیا تھا۔ تانیہ روزانہ میرے لیے دوائی لے کر آتی ہے، مگر اس دوائی کو کھا کر میں ٹھیک ہونے کی بجائے بیمار ہو جا رہا ہوں۔ ایک دن تو مجھے دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ میں نے دوائی کھانے سے منع کر دیا تو اس نے حکیم کو گھر بلانا شروع کر دیا۔ اب تو روزانہ وہ میرے گھر آتا ہے، میری بیوی سے ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے اور جاتے ہوئے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ وہ میری بیوی کو عجیب سی دوائی دے جاتا ہے جو میری بیوی زبردستی مجھے کھلا دیتی ہے۔ اسی دوا کی وجہ سے میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں، اب تو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ مجھے اس معاملے کی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اب اس بات کا جواب تو میرا شوہر ہی دے سکتا تھا، اور یہ اسی صورت ممکن ہوتا جب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ میں چپ کر کے واپس گھر آ گئی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کے وہاں جانے کا انتظار تھا۔ رات کے وقت میرا شوہر حسب معمول گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرا شوہر اس آدمی کو زبردستی ایک انجیکشن لگا رہا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ انجیکشن چھین لیا۔ میرا شوہر مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا، میں نے گھر سے نکلتے وقت پولیس کو بھی فون کر دیا تھا، کیونکہ یہ معاملہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے مارنے کے لیے میرے قریب آیا ہی تھا کہ اچانک پولیس آ گئی اور میرے شوہر کو اور اس لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میرے شوہر نے پولیس کو جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی تانیہ کو پسند کرتا تھا، لیکن میرے باپ نے اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی۔ میرے باپ کے اس پر بہت احسانات تھے، اس لیے اس نے مجبوری میں مجھ سے شادی کری تھی۔ شادی کے بعد وہ تانیہ کو نہ بھول سکا۔ شادی والی شادی کے بعد بھی وہ تانیہ کو نہیں بھول سکا تھا، تو شادی والی رات اسے تانیہ کی کال آئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا تھا۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے وہ تانیہ کو پانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا اسے موقع مل گیا تھا۔ تانیہ بھی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب تانیہ کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ اگر وہ طلاق لیتی تو اس کی جائیداد سے محروم رہ جاتی۔ اس لیے اس نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ ایسی دوا بنا کر دیتا ہوں جس سے کھا کر تانیہ کا شوہر دن بدن کمزور ہونے لگے گا۔ اور ہر کار بستر سے لگ گیا۔ وہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ یہ بیمار ہو کر مر جائے، بعد میں وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ میں تانیہ پر نظر رکھتی تھی اور میرے شوہر کو شک ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے شوہر نے تانیہ کو کہا کہ اب وہ خود اس کے گھر آیا کرے گا۔ میرا شوہر تانیہ کے شوہر کو ایک خاص قسم کا انجیکشن لگا دیتا تھا جس سے اس کے ساری طاقت ختم ہو جاتی تھی۔
میں نے رات کو اپنے شوہر کو تانیہ سے باتیں کرتے سن لیا تھا اور مجھے اس کا سارا پلان سمجھ آ گیا تھا۔ وہ تانیہ کے شوہر کی جان لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پولیس کو سب بتا دیا۔ پولیس نے دونوں کو قتل کی سازش میں جرم کے میں گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی کیونکہ اب مجھے اس ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ ان دونوں کو جیل ہو گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے شوہر کو صحیح دوائیاں دینا شروع کی تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے میری خدمت اور وفا نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں بھی مان گئی تھی۔ آج میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ میرا پہلا شوہر اور تانیہ جیل میں ہیں۔ سچ کہتے ہیں، برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔